مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے۔ لوگوں کا جو انعام کیا آپ نے ان پر، نہ ان لوگوں کا جو غضب ہوا ان پر، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ کا تیسرا اور آخری حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی سے بندے نے اپنا مقصد زندگی مانگا ہے، درخواست کی ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلائے رکھنا۔ پھر سیدھے راستے کے تعین کے لیے دو باتیں بتائیں۔ ایک وہ لوگ جن کا راستہ ایسا سیدھا کہ اس پر رب کائنات کی تصدیق کی مہر لگ چکی ہے، اللہ پاک ان کو انعام یافتہ کامیاب لوگوں میں سے فرما چکے ہیں، تو ان لوگوں کے راستے کی درخواست اور سوال کیا گیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو لوگ بھٹک گئے، بھول گئے، راہ حق سے ہٹ گئے، ان کے راستے سے بچنے کی دعا کی گئی۔ ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نفع ایک نقصان۔ تو نفع کو حاصل کیا جاتا ہے اور نقصان سے بچا جاتا ہے۔ ایک بندہ اگر نفع تو حاصل کرتا رہے لیکن دوسری طرف جو نقصان ہو رہا ہے اس کا لحاظ اور خیال نہ رکھے تو اس کے پلے میں کبھی کچھ نہیں پڑے گا۔ جیسے آپ کے برتن میں کچھ آنا ضروری ہے تو یہ بھی خیال کرے کہیں برتن پھٹا ہوا تو نہیں کہ دوسری طرف سے دودھ پانی ضائع ہو رہا ہو، پھر تو وہ برتن کبھی نہیں بھرے گا اور آپ کا مقصد کبھی حاصل۔ جیسے نیکیوں کا کرنا ضروری ہے کہ بندہ چھوٹی بڑی نیکیاں کر کے ذخیرہ آخرت کا بناتا رہے، اس سے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کاموں سے بچے جن کی وجہ سے کی ہوئی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر نیکیاں کر رہا ہے، اکٹھی کر رہا ہے، ادھر ایسے کام بھی کر رہا ہے جن کی وجہ سے کی ہوئی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کے پلے میں تو کچھ نہیں پڑے گا۔ قیامت میں جو حساب ہوگا وہ تو ان نیکیوں کا ہوگا جو آپ ساتھ لائے ہیں، یہ نہیں ہوگا کہ جو آپ نے کی تھی۔ کی تو آپ نے بہت ساری نیکیاں تھیں لیکن وہیں دنیا میں ضائع ہو گئیں، تو پھر آپ کو آخرت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الحسد تاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ بے شک حسد ایک ایسا گناہ ہے جو نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اب انسان نیکیاں کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنے بھائی سے حسد بھی ہے، اپنے پارٹنر سے حسد بھی ہے، اپنے محلے دار سے حسد بھی ہے، اپنے گلی والے سے حسد بھی ہے، اپنے ملنے جلنے والے کسی سے حسد بھی ہے۔ وہ حسد جو دل کے اندر کھڑا ہے وہ نیکیوں کو جلا رہا ہے، وہ کی ہوئی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے۔ اب بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بڑا ذخیرہ نیکیوں کا اکٹھا کر لیا، آج میں نے اتنے نوافل پڑھے، اتنی تلاوت کی، اتنا ذکر کیا، اتنا میں نے تسبیحات پڑھی، اتنا میں نے صدقات کیے، اتنا میں نے فلاں نیکیاں کی، لیکن دل کے اندر جو حسد کی بیماری ہے وہ نیکیوں کو جلا رہی ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے جلا رہی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلاتی ہے، کہ آگ سوکھی لکڑی کو لگ جائے کچھ کا کچھ چیز رہنے دیتی ہے، کچھ بچاتی ہے، تو جیسے آگ کچھ نہیں بچاتی پھر اس طریقے سے حسد بھی نیکیوں کے کھاتے میں کچھ بھی نہیں رہنے دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے انسان نے درخواست کی کہ مجھے سیدھے راستے پر چلائی رکھیے۔ دیکھیے یہاں لفظ اہد، اہد ہدایت سے ہے۔ ہدایت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک بندے کو مقصد زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ جس بندے کو مقصد زندگی ایصال الی المطلوب، کہ جو بندے کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے اللہ پاک بندے کو وہ عطا فرما دیتے ہیں، سمجھو بندے کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ اب یہ ہے ہدایت من جانب اللہ، اور ایک ہدایت ہے قرآن کو۔ قرآن مجید نے خود اللہ پاک نے اپنے کلام میں ہادی کہا ہے،
ہدی للمتقین، قرآن نیک لوگوں کی، متقی کی، خدا کا خوف رکھنے والوں کی، کفر سے بچنے والے، شرک سے بچنے والے، بدعات اور خرافات سے بچنے والے، ان کی اللہ کا قرآن رہنمائی کرتا ہے، ہدایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے ہادی کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہوتے ہیں 99، ان میں ہادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ تو قرآن بھی ہادی ہے، نبی بھی ہادی ہے، خود اللہ بھی ہادی ہے، اور یہ امت بھی ہادی ہے۔ اس امت کا بھی کام ہے کہ دوسروں کی رہنمائی کرے، دوسروں کو دعوت دے، دوسروں کو سیدھا راستہ بتائے۔ جیسے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ضروری ہے، ایسے دوسرے پر گناہ سے بچنے کی محنت کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے اپنے آپ کو نیکی پہ لگانا ضروری ہے، ایسے دوسرے کو نیکی پہ لانے کی محنت کرنا بھی ضروری ہے۔ اب ہادی تو قرآن بھی ہے، ہادی تو نبی بھی ہے، لیکن ان کی ہدایت یہ ہے کہ وہ مقصد تک پہنچنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مقصد تک پہنچاتے نہیں ہیں، بلکہ مقصد تک پہنچنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ قرآن کسی کو مقصد تک پہنچاتا نہیں ہے، مقصد تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ ایک بندہ اس مسجد میں آنا چاہتا ہے، ابھی وہ کھڑا ہے وہاں گندے کھالے پر، اب وہاں ایک آدمی سے پوچھتا ہے کہ میں نے وہاں مسجد میں جانا ہے۔ اب ایک آدمی اسے کہتے ہیں آئیے، اس کو ساتھ لیتا ہے اور یوں لا کے مسجد کے دروازے پہ کھڑا کر دیتا ہے، لو جی آپ نے یہاں آنا تھا، یہ آپ پہنچ گئے۔ اب یہ ہے وہ ہدایت جو مقصد تک پہنچا دینا ہے۔ اب اس کے بعد وہ بندہ بھولے بھٹکے گا نہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی میں نے مسجد بڑی تلاش کی مجھے ملی ہی نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اس کو مقصد تک پہنچا دیا گیا ہے۔ تو اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہ یوں ہوتی ہے، اور دوسری ہدایت جو نبی دیتا ہے، قرآن دیتا ہے، اس کا کیا؟ کھالے پہ بندہ کھڑا تھا، اس نے پوچھا کہ میں نے فلاں مسجد جانا ہے، اب اس کو ایک بندہ بتاتا ہے یوں چلے جاؤ، پھر یوں مڑ جانا، پھر اتنے کے بعد فلاں نشانی آئے گی، اس سے یوں مڑ جانا، پھر یوں اتنا چلو گے آگے مسجد آ جائے گی۔ اب وہ بندہ وہیں کھڑا ہے، وہیں سے اس کو مسجد تک پہنچنے کا راستہ بتا دیتا ہے۔ اب یہ ممکن ہے کہ وہ اس کے بتانے کے مطابق چلتا چلا آئے اور مقصد تک پہنچ جائے، اور ممکن ہے کہ وہ راستے میں پھر کہیں بھول جائے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ایک طرف قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ ہادی ہیں، اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچے کے بارے میں محنت کر رہے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ زندگی میں بڑے احسانات کیے ہیں، لہٰذا یہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے۔ ویسے تو ہر بندے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش، ہر نبی کی کوشش، لیکن خصوصاً اس چچے کے بارے میں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جس کو آپ چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ مطلب ہدایت کا نہیں دے سکتے کیا؟ یعنی مقصد تک پہنچا نہیں سکتے، ورنہ رہنمائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کی ہے، وہ تو اس چچے کی بھی کر رہے تھے، اس کو بھی راستہ بتا رہے تھے، لیکن مقصد تک پہنچا دینا فرمایا لا تہدی، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اس لیے جو ہم جمعے کے عیدین کے خطبے پڑھتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے؟ من یہد اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کے بعد گمراہ ہونا نہیں ہے، جس کو اللہ ہدایت دے دے پھر گمراہی نہیں ہے۔ باقی جو رہنمائی ہوتی ہے وہ راستہ بتانا ہوتا ہے، مقصود تک پہنچانا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے جب اہدنا مانگتے ہیں، اب فرض کرو ہم نے ابھی نماز پڑھی، ہم نے یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے اہدنا، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ہم میں سے کسی ایک کی نماز بھی سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے، سب کی نماز سورۃ فاتحہ کے ساتھ ہے۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی، کوئی ایک بھی یہ نہیں کہہ سکتا جس نے بھی جماعت سے نماز پڑھی کہ جی اس نے سورۃ فاتحہ کے بغیر پڑھی، ہر ایک نے سورۃ فاتحہ کے ساتھ پڑھی، اس لیے کہ ہمارا امام ہمارا نمائندہ ہے اور امام کا پڑھا ہوا ہمارا پڑھا ہوا ہے۔ سورۃ فاتحہ بھی قرآن مجید کا حصہ ہے، وہ بھی امام نے پڑھی تو ہم نے پڑھ لی، اور سورۃ فاتحہ کے بعد جو قرات کی جاتی ہے وہ بھی امام نے پڑھی تو ہم نے پڑھ لی۔ صحیح حدیث ہے من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات، جن لوگوں کا امام ہو جو امام کے ساتھ نماز پڑھیں تو ان امام کی قرات ان کی قرات ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صریح حدیث پاک ہے۔ تو اس لیے اب سورۃ فاتحہ کے اندر ہم نے یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے
اب ایک ہم نے یہاں نماز پڑھی، ایک نے مسجد نبوی میں پڑھی، ایک نے کعبۃ اللہ میں پڑھی۔ اب کوئی غیر مسلم آتا ہے، وہ ایک بندے سے کہتا ہے جناب آپ نے سورۃ فاتحہ میں کیا پڑھا؟ جی ہم نے پڑھا اہدنا۔ اچھا اہدنا کا معنی ہے ہدایت دے۔ کیا تجھے ہدایت خدا نے نہیں دی؟ کعبے میں کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، عقیدے تیرے ٹھیک ہیں، اعمال تیرے ٹھیک ہیں، کعبۃ اللہ آیا ہوا ہے، اس سے افضل کوئی جگہ نہیں ہے، نماز کی توفیق اللہ نے دی ہے، پھر بھی تو کہہ رہا ہے اللہ سے ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ ہدایت اور کس چیز کا نام ہے؟ ہدایت تجھے مل گئی ہے۔ ابھی ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ورنہ کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہوں گے جو اب بھی بستروں پہ پڑے ہوں گے۔ تو یہ اللہ کا شکر، اللہ نے ہدایت دی، ہم مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، نماز با جماعت پڑھ کے بیٹھے ہیں۔ تو اب کوئی بندہ اگر ہم سے یہ سوال کرے کہ بھی ہدایت کا اور کیا معنی ہے، ہدایت تو آپ کو مل گئی، پھر آپ مانگ رہے ہدایت دے ہدایت دے، اس کا مطلب ایک چیز آپ کی جیب میں بھی ہے، پھر آپ مانگ بھی رہے ہیں مجھے وہ چیز دو، مجھے چیز دو۔ بھئی یہ چیز تو آپ کو دی ہوئی ہے، آپ کی جیب میں موجود ہے، آپ کو اللہ نے ہدایت تو دی ہے، پھر کیا مانگ رہے ہو؟ تو اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا، یہ نہیں کہ ہدایت دے، بلکہ معنی کہ اہدنا، ہمیں ہدایت پہ چلائے رکھ۔ کسی بھی آپ ترجمے والے قرآن کو اٹھائیں گے تو وہاں یہ لکھا ہوگا ہدایت نہیں مانگی گئی، ہدایت پر استقامت مانگی گئی ہے کہ نفس ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، موت سے پہلے کسی وقت وہ ہمیں گمراہ کر سکتا ہے، وہ ہمیں بھٹکا سکتا ہے، ہدایت کے راہ سے ہٹا سکتا ہے۔ ہم چل رہے ہیں، ہم اللہ سے درخواست یہ کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ جب تک یہ سانس قائم ہے اس وقت تک ہمیں ہدایت پہ چلائے رکھنا، تاکہ ہماری موت ہدایت پر آئے، چونکہ خاتمے کا اعتبار ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، خاتمہ اگر موت پر ایمان پر ہو گیا، ہدایت پر ہو گیا تو بس کامیاب، اور اگر خدا نخواستہ شیطان نے، نفس نے اس وقت دھوکہ دے دیا تو ساری زندگی کی کرتی نیکیاں سب برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالایمان کی دعا کرنی چاہیے۔ تو یہاں اسی ہدایت کی دعا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے جو ایمان دیا ہے، جو اسلام دیا ہے، جو ہدایت دی ہے، اب موت تک اس پر مجھے چلائے رکھ، نفس اور شیطان کے بہکاوے سے بچائے رکھ، اس کی گمراہی سے ورغلاوے سے مجھے بچائے رکھ۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ لیکن آگے اللہ پاک نے یہ نہیں بتایا کہ بھی ہدایت کے لیے کتاب ہے قرآن مجید، بلکہ اللہ نے افراد بتائے ہیں۔ فرمایا سیدھا راستہ چاہیے تو پھر ان لوگوں کے راستے پہ چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ یہ تقلید ہے، یہ ہے اہل علم پر اعتماد، یہ ہے پہلے لوگوں کامیاب اور صحیح لوگوں پر اعتماد۔ آج جو ہم ائمہ مجتہدین کی بات کرتے ہیں، محدثین اور مفسرین کی بات کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا میں نے دین کو سمجھا ہے میرے سے صحابہ نے بہتر سمجھا ہے، میرے سے ائمہ مجتہدین نے بہتر سمجھا ہے، میرے سے محدثین نے بہتر سمجھا ہے، لہٰذا میں اپنے فہم پر اعتماد نہ کروں، اپنے سے زیادہ بڑے علم والے، زیادہ سمجھ والے، میں ان کے فہم پر اعتماد کروں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں منعم علیہم لوگوں کے 4 طبقے فرما دیے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 طبقے، نبیوں کا طبقہ، صدیقوں کا طبقہ، شہیدوں کا طبقہ، صالحین کا طبقہ۔ نبی اب نہیں ہیں، صدیق کا کسی کو نہیں کہہ سکتے فلاں صداقت کے مقام پر، منصب پر فیض ہے کہ نہیں۔ شہادت، شہید ہوتا ہے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، لیکن صالحین قیامت تک رہیں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے صالحین کے راستے کو منعم علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہا ہے جو راستہ آپ نماز کی ہر رکعت میں اللہ پاک سے مانگتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا وہ صالحین کا راستہ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ لیکن کیسے تقوی اختیار کریں؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، جو مخلص اور سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی معیت اختیار کرو، وہ تقوی والے ہیں، تم پر تقوی کا رنگ چڑھ جائے گا۔ اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں گنتی کی چند ایک، 4 کتابیں بڑی بڑی اور باقی چند ایک صحیفے، لیکن نبی کتنے بھیجے؟ 1.25 لاکھ انبیاء، اس سے بھی زیادہ، یعنی افراد رجال اللہ زیادہ ہیں اور کتاب اللہ تھوڑی ہیں۔ اس لیے کتاب کو سمجھانے کے لیے افراد کی ضرورت ہے،
ٹارگٹ ہمارے لیے، آئیڈیل ہمارے لیے نمونہ وہ افراد ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارا دین صرف علمی نہیں، عملی دین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریریں کم فرمائی ہیں، اس لیے ہمارا سارا دین صرف قول سے ثابت نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ بات ہی غلط ہے، جو بھی مسئلہ ہے جی حدیث دکھائیے، جی عبارت دکھائیے، جی حوالہ دکھائیے، یہ بات ہی غلط ہے۔ ہمارا دین کے نقل ہونے کا ایک مستقل ذریعہ ہے تعامل، اور تعامل کا معنی ابھی ہمارے یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، انہوں نے نماز پڑھی ہے، یہ کتنی حدیثیں جانتے ہیں، کتنے قرآن کی آیتوں کا ترجمہ جانتے ہیں؟ انہوں نے ہمیں دیکھ کے پڑھی ہے، اپنے باپ کو دیکھ کے، اپنے بھائی کو دیکھ کے، اپنی ماں کو دیکھ کے۔ یہ اعتماد ہے، اور اسی کا نام تقلید ہے کہ اپنے سے بڑے پر، اپنے زیادہ جاننے والا پر کیا کیا؟ اعتماد کیا ہے۔ تو اعتماد کیا تو نماز پڑھی، ورنہ بچہ کہتا ٹھیک ہے ابو پہلے میں ساری حدیثیں پڑھوں گا، حدیثیں مجھے سمجھ میں آ جائیں گی، اور حدیث کا حدیث ہونا بھی حدیث سے معلوم ہوگا، اس حدیث کا صحیح ہونا بھی حدیث سے معلوم ہوگا، چونکہ حدیث کے بغیر تو کوئی بات ماننی نہیں ہے۔ امام بخاری کوئی نبی تو نہیں ہے، امام مسلم کوئی نبی تو نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کوئی نبی تو نہیں ہے، میں تو نبی کی مانوں گا، نبی کے بغیر کسی کی میں کیوں مانوں؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے آ کے مجھے کہنا ہے کہ یہ حدیث میری ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، لہذا تو اس حدیث پہ عمل کر؟ وہ تو کوئی عالم ہی بتائے گا، اور جب عالم کی بات مانے گا تو اسی کا نام عالم پر اعتماد ہے، اور اسی کا نام تقلید ہے۔ جب علماء پر اعتماد کرو گے تو علماء پر اعتماد کرنے کے بغیر تو دین سمجھ میں آ نہیں سکتا، اور اسی کا نام تقلید ہے۔ تقلید کی بکری بھیڑ کا نام نہیں ہے، تقلید اسی کا نام ہے کہ آپ اپنے سے بڑے علم والے پر اعتماد کریں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو اللہ نے یہاں پر افراد بتائے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو جن پر آپ کا اے اللہ تعالیٰ تیرا انعام ہوا ہے۔ ہاں ان کا نہ جو مغضوب علیہ ہوئے ہیں اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے غیر المغضوب علیہم میں المغضوب سے مراد یہودی ہیں اور الضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ اللہ نے بتلا دیا عیسائیوں کے راستے سے بچو، اللہ نے بتا دیا یہودیوں کے راستے سے بچو۔ اب ہماری قوم کا کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم نماز تو مسجد میں پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی، لیکن باہر نکلیں گے تو نئی سے بال بنوائیں گے یہودیوں والے، اپنے لباس اور ڈیزائن بنوائیں گے سلائی کا یہودیوں والا، پینٹ پتلون پہنیں گے یہودیوں والی۔ اگر ہماری خوشی غمی آ جائے گی تو وہاں ہم طور طریقے اختیار کریں گے ان والے، تہذیب ان کی، تمدن ان کا، کلچر ان کا۔ بھئی آپ قرآن مجید میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سورۃ فاتحہ میں کیا مانگا آپ نے؟ ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز کی ہر رکعت میں خدا سے آپ نے کہا یہودیوں والا راستہ نہیں چاہیے، عیسائیوں والا راستہ نہیں چاہیے۔ ابھی نماز میں آپ نے خدا سے یہ مانگا، اور باہر نکلتے ہی پروگرام بنا رہے ہیں وہ جی فلاں طریقہ، ہاں جی آج کل وہ یورپ میں ایسے ہوتا ہے، ہم بھی ایسے کریں، بچے بھی ایسے، بچیاں بھی ایسے، بڑے بھی ایسے، چھوٹے بھی ایسے، غریب بھی ایسے، امیر بھی ایسے۔ ادھر یورپ کی تقلید ہے، یورپ کا کلچر ہے، یورپ کی تہذیب ہے، اور ادھر قرآن مجید میں نماز کے اندر اللہ سے مانگ رہے تھے اللہ یہودیوں کے طریقے سے بچا، اللہ عیسائیوں کے طریقے سے بچا۔ یہ کیسی دو نمبری ہے یار، کیسی ہماری منہ سے ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں اور عمل ہمارا کچھ اور ہے۔ اس لیے انسان کو مخلص ہونا چاہیے۔ آپ کو سورۃ فاتحہ کا کم از کم معنی تو آنا چاہیے کہ میں نے ابھی نماز میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا ہے کہ مجھے یہودیوں کا راستہ نہیں چاہیے، عیسائیوں کا طریقہ نہیں چاہیے، تو پھر اس سے بچو، اس سے بچو۔ جو قرآن میں نماز میں جو اللہ سے مانگا ہے اس پر عمل کرو، اس کی تہذیب کلچر کو پھینکو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، امت محمدیہ کے 1400 سالہ تاریخ، کیا یہ ہمارے لیے تہذیب نہیں ہے؟ یہ کلچر نہیں ہے؟ یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ ان کو اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔